اس کے بعد پھر آگے اگلا جو رکوع ہے 11واں رکوع ہے، اس رکوع میں بہت ہی اہم ہدایات پورے رکوع کے اندر دی گئی ہیں، اور ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک مسلمان جو ہے، چونکہ اب جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا کہ بنی اسرائیل سے امامت کا منصب، خلافت کا منصب لے کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی اس امت کو دے دیا۔ اب یہ امت قیامت تک کے لیے اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس نے اللہ کے دین پر کو خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور اس دین کے نظام کو قائم بھی کرنا ہے اس دنیا میں۔ اس کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ 3 طرح کی ہدایات ہیں۔ ایک ہدایات وہ ہیں جو انسان کی ذات کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے انسان کی ذات کے ساتھ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان سے مراد یہ ہے کہ فرما بردار، یعنی تمہیں فرما برداری، محض کلمے والا مسلمان نہیں بلکہ مطیع اور فرما بردار۔ مسلمانی کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے محض کلمہ پڑھ لیا تو وہ تو، بلکہ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار۔ تو تمہیں موت فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اب ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ موت کب آئے گی، تو جب موت کا نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر لمحے فرما بردار رہنا چاہیے، تو تبھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ تو یہ تو ہو گیا انسان کی ذات تک کے لیے حکم۔ اس کے بعد اب ہر آدمی نے، ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہر آدمی نے تقوی اختیار کرنا شروع کر دیا، اس نے بھی اس نے بھی اس نے بھی، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر آدمی انفرادی طور پر تقوی اختیار کرنا شروع ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آگے فرمایا کہ اب یہ جو لوگ ہیں ایمان والے جو ہیں، یعنی یہ وہ پروسیس بتایا جا رہا ہے، وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کی اصلاح کی، ایک ایک آدمی کے پاس جا کر اس کی اصلاح کی، متقی بنایا، اس کو ایمان والا بنایا، اس کو پکا مسلمان بنایا۔ جب کافی سارے بن گئے تو پھر کیا ہوا؟ ان کو پھر جوڑا، جس طرح تسبیح کے الگ الگ دانے ان کو پرو کر ایک لڑی کے اندر پرویا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور باہم تفرقہ بازی نہ کرو، فرقے فرقے نہ بنو، جدا جدا الگ الگ ٹولیاں ٹولیاں نہ بنو، بلکہ ایک اتحاد اور یونٹی کے ساتھ رہو، اور اس کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جس کی وضاحت حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اور فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا احسان کیا، انعام کیا، کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب کھڑے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے بچا کر باہر نکال دیا۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اب تم لڑی کے اندر پرو کر تمہاری ایک جماعت بن گئی ہے۔ اب جماعت بن گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے منع کرے۔ اس طرح کی ایک جماعت تمہارے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی میں تمہارے ایسا لمحہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ ہو رہا ہو۔ یہ نہایت ہی ضروری ہے مسلمانوں کے اندر کہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو ہر وقت یہ کام کرتے رہیں، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں، امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم کریں، برائیوں سے منع کریں۔ اسی سے یہ زندگی کا سرکل جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جنہوں نے آپس میں فرقے بنا لیے تھے اور اختلاف کر دیا تھا واضح دلائل کے آنے کے بعد۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ سخت اور بڑا عذاب ہے۔ اور آگے پھر ایک اور چیز فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت ہو، کس لیے بہترین امت ہو؟ تمہارا بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یعنی ہمیں بہترین امت جو قرار دیا جا رہا ہے تو اس کی ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اگر وہ وجہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم بہترین امت نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟
فرمایا کہ تم امر نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ تو یہ چیز ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پر اس کو موقع ملے نیکی کا حکم کرنے کا، وہاں پر وہ نیکی کا حکم کرتا جائے۔ وہ گھر میں ہے تو گھر میں اپنے بچوں کو نیکیوں کا حکم کرے، وہ دفتر میں چلا گیا تو وہاں پر اس کو موقع ملے تو نیکی کا تلقین کرے کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ جہاں پر بھی ہو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم کرتا رہے اور برائیوں سے منع کرتا رہے، کہ جہاں پر وہ برائی دیکھے تو جتنی اس کی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق منع کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی۔ یہ اصل میں سٹیج ہیں۔ ہر انسان کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، کبھی انسان کسی ایسے جگہ پر ہوتا ہے کہ وہ برائی کو اپنی زبان سے روک سکتا ہے، اور کبھی انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے کم از کم دل کے اندر برا سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر برائی کو ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ گھر کے اندر آدمی زبردستی بھی کر سکتا ہے، اپنے بچوں پر ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ گھر سے باہر ہے، محلے کے اندر سطح پر، وہاں پر ظاہر ہے ہر آدمی تو اپنے ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا، لیکن زبان سے روک سکتا ہے، تلقین کر سکتا ہے، واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ لیکن محلے کے اندر یا ایریے کے اندر ایک جو کیا کہتے ہوتے ہیں سرکاری طور پر جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک SHO کے پاس ہوتی ہے، وہ وہاں پر اپنے حدود کے اندر ہاتھ سے بھی برائی کو روک سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے برائی کو روکے۔ اور کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ وہاں پر زبان کے ساتھ بات کر سکتا ہوتا ہے، اتنا انسان مجبور ہوتا ہے یا دبا ہوا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، تو وہاں پر کم از کم اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھے۔ دل کے اندر برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کے اندر منصوبہ بنائے کہ میں کیسے اس برائی کو روکوں، کیسے۔ میں بول تو نہیں سکتا، میں ہاتھ بھی نہیں چلا سکتا، لیکن ذہن میں منصوبہ بنائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ یہ برائی یہاں سے ختم ہو جائے۔ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اگر مسلمان پورا کرتا رہے گا تو وہ قرآن کی روح سے بہترین امت کہلائے گا۔ اگر یہ ذمہ داری وہ امر بالمعروف نہیں ہے، منکر پوری نہیں کرتا، تو پھر وہ بہترین امت کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ذمہ داری کو جب یہود و نصارہ نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان یہود و نصارہ پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، خاص طور پر اہل یہود پر، اور ذلیل و خوار قرار دے دیا ان کو قیامت تک کے لیے۔ اس کی بعد پھر آگے ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے۔ آگے غزوہ احد کا تذکرہ آ رہا ہے، تو بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کامیابی، دنیا کے اندر کامیابی کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ جنگ کے اندر کامیابی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، کامیابی کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر اور تقوی یہ دو چیزیں کرو گے، اپنے پاس تھام کے رکھو گے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ دو ہتھیار ہیں، صبر اور تقوی۔ انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر بھی، چونکہ یہاں پر تو بات اوپر کے لیول کی ہو رہی ہے نا، سیاسی لیول کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کے غلبے کے لیے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے تمہیں صبر اور تقوی سے کام لینا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نچلی سطح پر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے دنیاوی معاملات، وہاں پر بھی صبر اور تقوی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔